السلام علیکم، میں ہوں فائزہ سحر اور آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہماری آج کل کی ہر خاتون عورت لڑکی کا ایشو ہے جو ہمیں باہر گھر سے نکلتے ہوئے ڈیلی فیس کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم، چاہے وہ کوئی خاتون ہو، ورکنگ وومن ہو، ہاؤس وائف ہو اور یا کالج گوئنگ گرل ہو، ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم جتنی مرضی سیفٹی میجرز کر کے نکل لیں، ہم چاہے کسی کے ساتھ ہی جا رہے ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کوئی پیچھے سے آتا ہے اور وہ عجیب و غریب سی حرکتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، یا ہوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، یا عجیب و غریب سے اشارے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج کا میرا سوال آپ سب سے اور سر سے یہ ہے کہ ہم اخلاقیات کے کن پہلوؤں کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ کون سی اخلاقیات ہیں جو ہمارے معاشرے میں یہ مسائل جو ہیں جنریٹ ہونا شروع ہو گیا، اور اس میں ینگسٹرز اور ہر ایج کے جو لوگ ہیں، میل حضرات وہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اونلی ینگسٹرز جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ ہر لڑکی کا ہی آج کل ایشو ہے کہ اس میں آپ کو بہت بڑی ایج کے بھی لوگ ملتے ہیں جو کہ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سر آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ان ایشو یہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں، یہ مسائل اس طرح سے لوگ کیوں کرتے ہیں، اور پھر آپ ہمیں ان کا حل بھی بتائیں کہ ہم ان مسائل کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی میں۔ دیکھا جائے تو آج کل کے جو ینگسٹر ہیں ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ بن گیا ہے وہ اخلاقی طور پہ اس طرح کی پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ ان کا سیکشول سائیکو انالیسس جو ہے کرنا ضروری ہے۔ اب یہ معذرت کے ساتھ یہ لفظ بولنا پڑ رہا ہے کہ دیکھیں، جب بچہ جوان ہوتا ہے نا تو جیسے جیسے وہ 14 ایئرز 15 ایئرز کا ہوتا ہے تو اس کی یہ ڈیزائر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اپوزٹ جینڈر کو لے کے اس کی کیوریوسٹی لیول جو ہے بہت زیادہ حد تک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ ہمارے گھروں میں اس بات پہ گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، اور سب سے بڑی وجہ جو بن رہی ہے وہ باپ کی تربیت بن رہی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اس طریقے سے جو اس کی گروتھ کے جو ایشوز آ رہے ہیں جب وہ بڑا ہو رہا ہے اس پہ وہ غور نہیں کر رہا، اور ماں جو ہے اس کے ہر ایپ پہ پردہ ڈال رہی ہے۔ یہ آپ نے یوزولی دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں جب بھی کوئی بچہ اس طرح کا کوئی چھوٹا سا کرائم کمٹ کرتا ہے، گلی کے نکڑ پہ کسی لڑکی کو چھیڑتا ہے، تو وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی آپ کے لڑکے نے یہ کیا، ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اس پہ پردہ ڈالتی نہیں، جی ہمارے بچہ ایسا نہیں ہے، اور آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی اس نے تو ایسا نہیں کیا۔ اچھا، وہ جب سن رہا ہوتا ہے کہ میری ماں نے میرا ڈیفینڈ کیا ہے، اور اس کی یہ والی انکریجمنٹ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنے سے تو مجھے کوئی ڈیفینڈ کرنے والا بھی ہے، اور میرے اس چھوٹے سے کرائم کا کوئی میرے پہ مجھے پنشمنٹ نہیں ملی، مجھے کوئی ایسی چیز کا برداشت نہیں کرنی پڑی جس سے مجھے بہت زیادہ اس کا نقصان ہو، تو وہ اور زیادہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ سائیکولوجیکلی ان کی جو نیڈ ہے اس کو تو نہیں روک سکتے۔ اب دیکھیں، جینیٹیکلی جو بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے یا بچی جوان ہو رہی ہوتی ہے، اس کی جو سیکشول سائیکو نیڈز ہیں ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ان کے بارے میں، اور ہم نے کبھی اس کے بارے میں نہ تو اسکول کالجز میں نہ گورنمنٹ لیول پہ نہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی پروگرامز دکھایا جاتا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ٹاپکس پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ برا لگتا ہے، یعنی سوسائٹی اس کو عجیب سمجھتی ہے کہ آپ یہ اس سینسٹیو ایشو پہ سر عام بات کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سر عام بات کرنے والی ہے، اس پہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ ایک انسان ہوتا ہے، اس کی سیکشول سائیکو نیڈز ہوتی ہیں، اور وہ کس طرح سے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی کریکولم، کوئی پروگرام، کوئی ایسی چیزیں جو ہے وہ بنانی بہت ضروری ہیں۔ تو یہ وجہ ہے میرا خیال کہ ہم نے وہ اگنور کیا ہوا سب کچھ جو، اور جس کی وجہ سے یہ اور انکریجمنٹ مل رہی ہے، اور اوپر سے زیادتی یہ ہے کہ پیرنٹس اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ڈیفینڈ کر لیتے ہیں آگے سے۔ صحیح سر، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر لیول پہ اس کو دیکھنا چاہیے، یعنی گھروں میں بھی پیرنٹس بھی اس چیز کو کم کرنے کے لیے دیکھیں کہ وہ کیا ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچوں میں یہ عادات پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اور اسکول اور کالجز اور میڈیا لیول پہ بھی اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے، تو تب یہ مسائل ہو جائیں گے حل۔ جی سر، تو میرا اب آپ سے یہ کوشچن ہے، جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ بچوں کو ہمیں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان میں بہت ساری چینجنگز آ رہی ہوتی ہیں،
تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بچوں کی سائیکو سیکشول نیڈز اب کیا ہیں، ان کو کب سے ہمیں اویئرنیس اس کے بارے میں دینی چاہیے اور کس طریقے سے دینی چاہیے؟ دیکھیے جی، یہ ایسی چیزیں ایجوکیٹڈ سوسائٹیز کے اندر جو ہے اس طرح کی رجحان بڑھتا جا رہا ہے، وہ اس بارے میں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. اور لیکن جو الٹریٹ سوسائٹی ہے ان کا یہ اس طرح کا کام نہیں ہے کہ وہ کتابیں ڈھونڈتے پھریں کہ جی سیکشو سائیکو نیڈز کیا ہوتی ہیں اور اس کو کس عمر میں ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے. تو وہ بیچارے روزی روٹی میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. جی. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو کچھ اس طرح کے پروگرامز لانچ کرنے چاہیے، کوئی ایسے پیکیجز تیار کرنے چاہیے جو میڈیا کے ذریعے سے وہ آرام سے پبلک کو اویئر کر سکتے ہیں، اور وہ کچھ کسی ڈرامے کی صورت میں، کسی پروگرام کے ٹاک شو کی صورت میں پبلک تک پہنچا دیں. کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں، لوگ ڈراماز بھی دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کو ہم کتابوں میں ڈال دیں کہ جی آپ خود دیکھو، جی ریسرچ کرو، کتابیں پڑھو، تو وہ ایسا نہیں کریں گے. آپ ان کو پبلک اویئرنیس کے لیے کوئی پروگرام، کوئی ڈرامہ اس طرح کا آپ اویئرنیس کے لیے بنا دیں، تاکہ وہ اس سے دیکھ کر سمجھ جائیں کہ اچھا یہ بھی مسئلہ ہے جس کو ہم نے آج تک نہیں پڑھا. ہاں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے بچے بھی ایسے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کالجز کے جو گرلز کالجز کے سامنے پڑھی لکھی فیملی کے بچے بھی یہ ہوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، ہر لیول پہ ہو رہا ہے اب اس میں. تو پڑھے لکھے پیرنٹس کو تو چاہیے وہ اس کے بارے میں کتابیں پڑھیں اور ان کو پتہ چلے کہ میرا بچہ بالغ ہو رہا ہے اور وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کی جو یہ اس طرح کی جو نیڈز ہیں اس کو میں نے کنٹرول کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں کچھ بہت سارے پہلو ہیں، اس پہ ہم آگے بات کریں گے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں صرف ہم نے یہ بتانا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے. آگے ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم بچوں کی یہ نیڈ جو ہے کور کر سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہ ریکویسٹ ہے پیرنٹس کے ساتھ، پلیز اپنے بچوں کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے انٹروڈیوس کیجیے، ان کی نیڈ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. ہم اگنور کر رہے ہیں اپنی جنریشن کو، اور وہ جنریشن برائی کی طرف جا رہی، کیونکہ میڈیا ان کو جس طرف لے کے جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں. تو انہوں نے ادھر ہی جانا ہے جدھر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی کریں گے ہم. تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ان کی نیڈس کو پورا کر دیجیے اور اس کو کنٹرول کرنا سکھائیں ان کو. جب وہ سیکھ جائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ کنٹرول انوائرمنٹ ہو جائے گی، جو ہمارے بڑے کرا کرتے تھے. ہاں جی. ہم نے چھوڑ دیا. اچھا، ایک اور بھی بات جو میرے ذہن میں ابھی آئی وہ یہ تھی کہ والدین کو میل کے خاص طور پہ فرینڈس پہ خاص نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ والدین اگنور کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کے فرینڈس ہیں اس کے. تو اگر آپ فرینڈس پہ غور رکھیں گے کہ میرے بیٹے کے فرینڈس کس طرح کے ہیں، کیا وہ بڑی عمر کے ہیں، کیا وہ چھوٹی عمر کے ہیں. اگر وہ بڑی عمر کے فرینڈس بنا کے بیٹھا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو اس طرح کی چیزیں سکھا دیں گے جو اس کی عمر کے لیول سے بڑی ہوں گی، اور وہ وقت سے پہلے ہی وہ ساری کام کرنا شروع کی خواہش اس میں آ جائے گی، کریوسٹی اس میں آ جائے گی، جو کہ اس کی عمر کو وہ سوٹ نہیں کرتی. تو اس لیے پیرنٹس سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کے فرینڈس پہ خاص طور پہ نظر رکھیں، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو. ماں کو پتہ ہونا چاہیے، باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے فرینڈس کس طرح کے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. یہ بہت اہم مسئلہ آپ نے ہمیں بتایا، اور یہ واقعی ہی آج کل کا بہت زیادہ ایشو ہے کہ فرینڈس کی وجہ سے بھی بچے جو ہیں غلط ہیبٹس اور غلط حرکتیں، غلط باتیں سیکھتے ہیں. تو پیرنٹس کو واقعی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے دوستوں پہ اور ان کی کمپنی پہ ضرور نظر رکھیں. آپ ان کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ جب کم کر لیں گے تو بچے آپ کے دوست بن جائیں گے. آپ یہ کوشش کریں گے بچوں کو اپنا دوست بنائیں، بجائے اس کے کہ کوئی تھرڈ پرسن آ کے ان کو خراب کرے. آپ ان کو اپنے ساتھ اتنا اٹیچ کر لیں کہ بچے آپ کے دوست بن جائیں. امید ہے ویورز آپ کو ہمارا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا، تو ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز انفارمیٹیو بنائیں گے. اللہ حافظ.